السلام علیکم۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں۔ ذرا تصور کریں، اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے پیچھے ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہی سب کچھ ہے، مگر وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ آج ہم ان 10 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے، آمین۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان کا دل نرم نہ رہے، نصیحت سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، قرآن کی تلاوت دل پر اثر نہ کرے، تو سمجھ لیں یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف اور محبت سے نرم رہتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں پر اصرار کرنا۔ جب کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھ کر توبہ بھی نہیں کرتا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نماز میں سستی۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب نماز میں سستی یا تاخیر یا بالکل چھوڑ دینا معمول بن جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن میں ہے، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ نمبر 4، دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ جب انسان دعا کرے اور بار بار کرے مگر دعائیں قبول نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال اس کی دعاؤں کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہوں۔ اس لیے اچھا بولو، نیک کام کرو اور دوسروں کی مدد کرتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور کمانا حرام ہوتا ہے، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ نمبر 5، برکت کا اٹھ جانا۔ جب زندگی میں بے برکتی آ جائے، رزق کی کمی ہو، سکون نہ رہے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، برے لوگوں کی صحبت۔ اگر انسان کی مجلس میں برے لوگ ہوں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، برائیاں کریں اور اسے بھی گناہ کی طرف کھینچیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا خاص فضل نہیں رہا۔ حدیث میں آتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس دیکھو تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ نمبر 7، نیکیوں سے محرومی۔ جب دل نیکیوں کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پڑھنے، صدقہ دینے، مسجد جانے میں سستی ہو تو یہ اللہ کی ناراضگی کی واضح علامت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، گناہوں پر خوش ہونا۔ اگر انسان گناہ کرے
اور اسے خوشی محسوس ہو تو یہ خطرناک ترین کیفیت ہے۔ قرآن میں ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں؟ نمبر 9، موت کی یاد سے غفلت۔ مومن ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ حدیث میں ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل و جاں پر غور کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔